مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ہم بلال ملک صاحب کو لیتے ہیں. السلام علیکم بلال ملک صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. جی بلال بھائی، آپ اپنا تعارف کرا دیں، آپ کدھر سے ہیں اور آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں بلال احمد، محمد بلال احمد میرا نام ہے پورا. میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا فرقہ جو سا اہل سنت والجماعت ہے. جی، اہل سنت والجماعت بریلوی اہل سنت والجماعت، دیوبندی اہل سنت والجماعت، اہل نہیں حدیث؟ بریلوی اچھا ٹھیک بریلوی. ہے، آپ بریلوی مسلک سے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں آپ سے تھوڑا سا تعارف ہو جائے. آپ کیا احمد رضا خان کے فتاووں کی تائید کرتے ہیں یا ان کا انکار کرتے ہیں؟ میں ان کا انکار کرتا ہوں. اچھا، اس کا جواب میں چاہتا ہوں ہم احمد بٹ صاحب کی طرف چلیں پھر. جی احمد بٹ صاحب. السلام علیکم رضی صاحب، میں مائک کھولنے لگا تھا آپ کو مبارک دینے کے لیے کہ چلیں کوئی بندہ تو آیا ہے جس کو اپنے فرقے کا پتہ ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ہیں تو بریلوی لیکن احمد رضا کے فتووں کا انکار کرتے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر آپ احمد رضا بریلوی کو کافر مانتے تو آپ بریلوی کیسے ہیں؟ نہیں سر، کافر نہیں. دیکھیں آپ یہاں بات غلط کہہ رہے ہیں. قرآن پاک میں دائرہ اختیار سے کافر کسی کو کہنا یا دائرہ اختیار سے باہر کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے. نہیں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. نہیں آپ میری بات سن لیجیے گا. دیکھیں پلیز بلال میری بھائی، بات ایک سیکنڈ بلال دیکھیں. بھائی، آپ کو پورا یہ قرآن موقع ملے گا. بلال بھائی سنیں، یہ جو پلیٹ فارم ہے نا، آپ کو اتنا وقت کدھر نہیں ملے گا. لیکن میں گزارش کرتا ہوں آپ پہلے احمد بٹ صاحب کی پوری بات سنیں. جب آپ بولیں گے ہم نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے بلال بھائی؟ تو آج زانت درخواست ہے معذرت آپ بہت ان شکریہ. کی معذرت. پوری بات سنیں. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو یہاں بہت وقت ملے گا، آپ کھل کے بات کریں گے. آپ احمد رضا خان کو جو مرضی کے آپ کو پوری اجازت دیں گے میرے بھائی. جی احمد بٹ صاحب. ہاں جی محترم، میں معذرت مختصر سر، سے سوال کرتا ہوں، امید ہے کہ جواب اس کا اسی طرح دیں گے جس طرح میں نے سوال پوچھا. کیا جی جو بالکل. جماعت احمدیہ کو حکومت پاکستان کے یہ فرقوں نے یا پاکستان کے مختلف فرقوں نے مل کے جو کافر قرار دیے، کیا آپ کے نزدیک یہ صحیح ہے؟ سر میں نے آپ کو یہی جواب دینے لگا تھا. اس کے علاوہ آپ کا کوئی کویسچن ہے؟ اور نہیں، فی الحال محترم جتنا بات سوال پوچھا اس کا جواب دیں، پھر میں نیکسٹ بات کرتا ہوں. چلیں، میں سر یہی آپ کو کہنے لگا. دیکھیں اس معاملات میں آپ کو صرف حکومت پاکستان نے نہیں کیا، آپ کو سعودیہ عربیہ نے کیا ہوا ہے. تقریباً جتنی بھی اسلامک کنٹریز ہیں 98% آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بین ہے. جہاں آپ کا تک جواب مکمل ہو گیا. میرا میں نے علم ہے، جہاں سوال جو تک پوچھا تھا اس کا جواب ابھی تک آپ نے دیا. جو نہیں سر، دیوبندیوں میں نے، آپ کو جواب بریلویوں دے نے، رہا ہوں. شیعوں نے، اہل حدیثوں نے ہمیں کافر قرار دیا، آپ کے نزدیک یہ صحیح ہے؟ سر تھوڑی سی اختلافات کی وجہ سے جو بات کرتے ہیں، ہاں کافر قرار کوئی بھی کسی کو نہیں دے سکتا، اس بات سے میں ایگری نہیں ہوں. لیکن جو ہمارے اختلافات ہیں، ہمارے آپس میں احمدی بھائیوں کے اور یہاں ہمارے، وہ اس نظریے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات غلط ہے. کیونکہ اس بات کو واضح طور پہ کہا گیا، جو آپ سے وسلم پہ آخری نبوت پہ یقین نہیں رکھتا وہ کسی بات پہ نہیں. یہ تو قرآن پاک کہہ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. محترم دیکھیں، آپ یہ دعووں پہ دعوے کرتے جا رہے ہیں. قرآن پاک کہہ رہا ہے دعوے نہیں ہیں کہ جو سر، رسول دعوے اللہ صلی نہیں اللہ علیہ ہیں. وسلم کو یہ آخری میری نبی بات سنیں. آپ آواز چلیں کے سر، بعد آ چھوڑ رہی دیں. ہے. بلال بھائی ایک سیکنڈ، میں نے آپ سے جو گزارش کی تھی کہ جب ہم بولیں گے آپ نے نہیں بولنا، جب آپ بولیں گے ہم نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ بات سننے، آپ کو پورا موقع ملے گا. ابھی جو آپ نے یہ دعوے کیے اس پہ آپ احمد بٹ صاحب کی گزارش سننے، اور ان کا سوال ابھی تک اس کا جواب میں نے تو نہیں سنا. بہرحال احمد بٹ صاحب گزارش ہے کہ آپ آخر پہ جب آپ نے بات کر لی ہو وہ سوال آپ پھر ان سے پوچھ لیں. ہاں جی، وہ دبے لفظوں میں انہوں نے ایک طرف کہا ہے کہ نہیں کسی کو اختیار نہیں ہے، پھر کہا کہ نہیں آپ کا معاملہ مختلف ہے، آپ کو 99% یا 98% مسلمان. مطلب یہ بھی جھوٹ ہے. سعودی عرب کی حکومت کا مجھے لا کے دیں فیصلہ، یا باقی جو 52 یا 54 ممالک ہیں وہاں کی اسمبلیوں کو مجھے لا کے دیں کہ انہوں نے ہمیں کافر قرار دیا. یہ پاکستان کا ہی تو رہا امتیاز ہے پوری دنیا میں، تو اسی کے سر پہ رہنے دیں. وہ تاج جو پاکستان کے سر سے اتار کے دوسری حکومتوں کے سر پہ نہ ڈالیں. دوسرا، آپ نے کہا جی آپ کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے اس لیے کہ اسلام نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ قرآن نے کہاں پہ کہا ہے؟ اگر آپ کے علم میں وہ قرآن کی وہ آیت ہے تو ذرا وہ تو پیش کر دیں کہ جہاں پہ قرآن نے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے.
آپ کو تو مسلمان کی تعریف جو ہے وہ قرآن سے اگر پوچھی جائے تو مجھے نہیں امید کہ آپ کو وہ بھی علم ہو، یا حدیث سے ہی پوچھ لوں میں کہ حدیث میں مسلمان کی جو تعریف بتائی گئی ہے کہ آپ کے علم میں ہے تو وہ مسلمان کی تعریف بتا دے۔ اب یہ دو سوال ہے، مسلمان کی تعریف قرآن یا حدیث سے بتانی ہے، اور جو ہمیں انہوں نے کافر کہا ہے آپ اس فتوے کی تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ چلیں اب اس بات پہ سر میں بول سکتا ہوں، اجازت ہے مجھے؟ جی اب آپ پورا اپنا موقف بیان کریں اور ہم سنیں گے، لیکن گزارش ہے کہ جیسے ہم مختصر کرتے ہیں آپ بھی اختصار سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ جی آپ کا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے آپ ابھی واپس آ جائیں گے، کبھی کبھی یہ اسٹریم یارڈ پہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ ختم ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بریلوی بھائی ہیں جن کو احمد رضا خان کے فتوے سے اختلاف ہے، لیکن احمد رضا خان تو کہتے ہیں جو ان کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے، یعنی یہ بھائی اپنے مجدد کے نزدیک مسلمان ہی نہیں، تو پتہ نہیں قیامت پہ کیا ہوگا ان دونوں کی درمیان۔ جی بلال صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی آپ کریں بات۔ سوری وہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ اچھا سر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ علم و دین کے معاملے میں دین ایک گہرائی ہے جس کی میرے خیال سے میں یا کوئی بھی علماء بھی کوئی بھی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایک ایسا سمندر ہے، اس کی گہرائی میں کوئی نہیں اتر سکتا۔ لیکن پھر بھی میرے بھائی نے مجھ سے وضاحت مانگی ہے، تو قرآن پاک تو دور ہے، میں صرف آپ نے کلمے پہ تو ایمان رکھتے ہوں گے، مسلمان ہیں آپ بھی میرے خیال سے، آپ کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، تو کلمے میں تو ایمان ہے نا؟ اگر جو سوال پہلا پوچھا کلمہ تو جی الحمدللہ ہے نا، تو سر کلمہ کیا ہے ذرا آپ پڑھ کے بتا دیں گے؟ نہیں، میں دیکھیں پھر آپ کو میں نے وضاحت دیتا ہوں، میں آپ کو وضاحت دیتا ہوں، پھر بٹ صاحب میں آپ کو وضاحت دیتا ہوں، آپ ایک دفعہ پڑھ کے بتائیں، میں آپ کو وضاحت چلیں دیتا ہوں۔ آپ وہ بچوں والا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، چلے میں نہیں تھوڑی نہیں دیر آپ نہیں، کے یہ ساتھ وہ کھیل کھیل نہیں ہے لیتا سر، نہیں سر یہ کھیل نہیں ہے، یا دیکھیں ہوں۔ آپ نہیں غلط بات کر رہے ہیں، یہ میں کھیل ہے، نے میں نے کہا ہے صرف نا، آپ کو پڑھ کے بتایا، میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں نا آپ کو۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، تو ترجمہ بھی کلمہ بھی آپ پڑھ دے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں پڑھ دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہاں یہ اس کا مطلب کیا ہے، تھوڑا سا میں آپ کو گائیڈ کروں کہ آپ مجھے کر دیں گے؟ پہلے میں آپ کو نہیں جی کرتا ہوں۔ محترم آپ ہی گائیڈ کریں، میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں قرآن پاک کی بات میں ہم بات کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ بڑا ہے، اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ محمد رسول اللہ، اور آپ سے سلم جو ان سے ہیں اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو پورا آپ نے نہیں کیا آگے، واحد العاشر اللہ۔ نہیں وہ محترم آپ کو تو ابھی کلمے کا نہ ترجمہ آتا ہے، اللہ بڑا ہے، اس میں کہاں ہے لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، الا اللہ کے اللہ سوا کوئی سوائے اللہ عبادت کے کے۔ لائق، اللہ کے ہاں سوا جی، کوئی تو عبادت کے لائق نہیں۔ پھر میں نے پھر آپ کو وہی بات ہے نا، پورا آپ جواب مجھے دیا ہے۔ سمجھانے لگے ہیں تو خود میں نے تو آپ سر کو پتا آپ کو تھوڑا سا مختصر جواب دیا، بھائی نے مختصر کا کہا تھا، میں نے وہ جواب دیا ہے، مجھے بھی ہاں اس تو کا پتہ مختصر ہے بھی کہ اللہ محترم، کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ سے وسلم ان کے آخری نبی ہیں، نبی ہیں یہ وہ۔ آخری نبی یہی تو پوچھا ہے، یہ آخری کہاں سے آیا ہے؟ چلے آپ بتا دیں حضرت جو ان سے نہیں آپ آپ نے کہہ رہے دیکھیں ہیں، نا، آپ حضرت پہلیاں نہ بجوائیں، آپ پہلیاں نہ بجوائیں، آپ نے چلیں کہا تھا یہ کلمہ پڑھ دے، میں میں نے بتا کہا دیتا چلیں ہوں، میں بتا دیتا ہوں، شاید چلے آپ میں کی بتا دیتا تصدیق۔ ہوں، آخری اب نہیں آپ آیا، سن لیں چھوڑ تھوڑی دیں۔ دیر، جی جی سنائیں، سن میں لیں تھوڑی دیر، سن رہا ہوں، ہاں۔ آپ سن نے کہا تھا کہ یہ کلمہ پڑھ دے، میں نے کہا چلے میں بحث میں نہیں پڑھتا، میں پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے کہا یہ ٹھیک ترجمہ ہو آپ گیا۔ کرتے ہیں، تو آپ نے کہا ترجمہ، وہ ترجمہ میں نے دیکھ لیا کہ آپ نے جس طرح کی ہے۔ اب آپ نے لاسٹ پہ کہا جی اس میں وحدہ لا شریک، وہ محترم کلمہ شہادت جب پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، وہ کلمہ شہادت کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے مجھے سیدھا سیدھا کلمہ کہا تھا، وہ میں نے پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس کے ترجمے میں یہ جو لفظ آخری آپ نے ڈالا ہے، یہ کس لفظ میں ڈالا ہے آپ نے؟ چلے اس سے چلے تو یہ بھی کسی میں آپ کو کو کوئی جواب انکار نہیں ہے کہ اللہ جو ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد و لا ٹھیک، شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، بے شک ٹھیک ہے؟ بے اس شک لیے بے جو شک۔ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں ہم ان کو مشرک کہتے ہیں۔ اب آگا دوسرا ٹھیک، جز ہے اس کا، چاہے وہ کلمہ شہادت بھی لے لیں کہ میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ہے اس کا مطلب۔ یہ آخری رسول آپ نے اس میں کہاں سے گھسیڑا، یہ مجھے سمجھائیں۔ ٹھیک ہو گیا بٹ صاحب۔ اچھا بٹ صاحب میں بات کر سکتا ہوں، اجازت ہے میرے بھائی کی طرف سے؟ جی محترم آپ کو اجازت دی ہے تو تبھی آپ بول رہے ہیں نا۔ جی جی نہیں، میں نے کہا وہ بیچ آپ نے کہا تھا نا کہ انٹرفیئر نہیں کرنا جب بات کرتے ہو، ہاں جی بولیں آپ۔ منع کیا تھا۔ بٹ صاحب میری گزارش ہے، چلے مجھے غلطی لگ گئی یا آپ کہہ لیں
جو بھی ہو گیا میں معذرت کرتا ہوں. چلے مجھے نہیں نالج, میں اس بات پہ بھی آپ سے معذرت کر لیتا ہوں. آپ مجھے اس بارے میں تھوڑا سا نالج دے دیں. مطلب یہ جو آپ نے دلیل بنانے کی کوشش کی ہے نا کہ کلمہ سے ختم سر نبوت چھوڑ ثابت دیں, ہوتی ہے, بٹ تھا میرا یہ سوال نہیں ہے. میں نے کہا میں مجھے تھوڑا سا مطلب وہی نالج دیں. کرنے لگا ہوں, وہی اب بتانے میرے لگا ہوں. آپ کے 2 سوال ہیں, میں وہ سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہوں اور میں دوں گا ضرور. جاتے وقت میں سوالوں کے جواب دے کے جاؤں گا. آپ نے سوال کیا, میں ان کے جواب دے کے جاؤں گا. پینڈنگ پہ رکھے. اب میرا ایک سوال ہے آپ سے صرف. آپ نے پہلا سوال جو سا مجھ سے کیا تھا نا کہ یہ جو سا کافر کہتے ہیں ہمیں باقی سارے مل کے, جو باقی سب کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں, تو کیا آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ کسی کو غیر مسلم کہہ سکیں؟ سمجھ نہیں, یہ ہیلو, جواب دے رہے ہیں آپ میرے سوال کا؟ یہ میں نے سوال کیا آپ سے, نہیں, پہلے جواب میرے نہیں سوال کا دیا. جواب دیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں میرا نہیں جواب نہیں, کیا ہے. میں نے آپ سے کچھ پوچھا تھا, میں نے کہا اس میں ہی آپ کو جواب مل جائے گا نا, آپ کو جواب اس میں مل جائے گا. محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو بھی کسی مسلمان کو کافر کہے وہ کفر دونوں میں سے ایک پہ ضرور لوٹ کے آتا ہے, یعنی کہ دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے. میں کافر ہو اللہ کے, جاتا ہے. سن لیں نا آپ, پوری بات سنیں. بالکل میں بالکل, اللہ کے فضل سے خود کو مسلمان سمجھتا ہوں, ٹھیک ہو گیا. لہٰذا مجھے جو بھی کافر کہتا ہے میں کہتا ہوں کیونکہ میں اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں, لہٰذا مجھے کافر کہنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق. آپ بتائیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں, اس میں بھی رہنمائی ہوگی میری. اچھی بات ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں, آپ اس مقابلے میں آپ دوسرے کو غیر مسلم کہتے ہیں. محترم میں نہیں سوچتا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا یہ ہوا, آپ میں لوگ کون سوچتے ہیں. ہوں؟ میں نے کہا یہ آپ کی, میری یہاں بھی ایک بندے سے بحث ہوئی تھی نا, بحث تو نہیں, بھائی ہیں میرے, بہت اچھے عزیز ہیں میرے. دیکھیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, سب نے جانا اینڈ پہ روز حشر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, جواب دے ہر کوئی وہاں ہے. دنیا میں کوئی کسی کا جواب دے نہیں ہے یا نہ جواب لے ہے. میرا ایمان ہے اس بات کا, ٹھیک ہے نا. تو ہر فرقہ, ہر انسان اپنی جگہ جہاں لگا ہے وہ ٹھیک ہے. قرآن پاک اس بات کو کہہ دیا کہ محمد کہہ دیں ان سے کہ تمہیں تمہارا دین مبارک, مجھے میرا دین مبارک. قرآن پاک کہتا ہے میں اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں. میں نے آپ چلے کو اچھی مین بات ہے مقصد, محترم, میں آپ کو کال کرنے کا مقصد میرا بحث کرنا نہیں تھا آپ لوگوں سے, نہ اچھی آپ بات ہے, لوگوں کو مجھے یہ سمجھ کہنا تھا آ کہ گئی ہے. آپ برے ہیں یا وہ برا ہے. نہیں, میرا نہیں یہ نہیں نہیں مقصد نہیں, نہیں ہے. دیکھیں میں بھی آپ میرا ایمان, مجھے میرے ایمان سے میں جواب دوں اپنے ایمان کا اللہ تعالیٰ کو, میں کسی کے بالکل ایمان کا صحیح جواب دے بات ہے, نہیں. بالکل صحیح میں بات اپنے ہے آپ کی. کردار کا, میں اپنے کردار کا جواب دوں کہ میں نے کیا کیا دنیا میں. میرا اچھی ایک بات ہے. مقصد ہے, میں ایک مقصد لے کے آیا ہوں اس دنیا میں نا. میں کسی کا کیوں کہتا پھروں کہ یار میں سنی تھا, میں نے وہ شیعہ مارے, میں شیعہ تھا, میں نے جی وہ اہل حدیثی مارے, میں کیوں کہتا پھروں. چلیں, اچھا, اچھی بات ہے. آپ اپنے لیے بھی دعا کیا کریں, آپ سے گزارش ہے, اور ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو صراط مستقیم ہے اس پہ چلنے کی توفیق عطا. اپنے لیے بھی دعا کریں اور میرے لیے بھی کریں, بلکہ ہم دونوں جو بیٹھے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کریں. تو آپ سے میری بھی کوئی بحث میں تو نہیں ہے, کرتا ہوں. آپ سنا کریں. ہاں, میرے سوال تھے تھوڑے سے, یہ بحث ہم جا رہے تھے بیسیکلی بحث کی طرف. میں چلیں بحث سے واپس چلیں آنا چاہ رہا آپ ہوں. کو آج, ہم جس طرف کو جا رہے تھے نا وہ بحث تھی, اور چلیں بحث میں ٹھیک اتر ہے. جاتا ہے نا انسان تو اب سمندر ہے, سمندر میں اب گر آپ جاتا جو ہے ہے, نا, واپس نہیں آتا. اب آپ جو ہے دو وہ سوال 2 ہیں نا. سوال کر لیں 2 سوال کر لیں. ہاں, میرے بھائیوں نے دینی ہے کیونکہ مجھے اس میں تھوڑا سا نا آ رہا ہے, ایک سننے میں آیا ہے, یہ باتیں سننے کی ہے نا. سننے میں تو یہ بھی سننے میں کہا گیا ہے کہ پڑھا بھی ہے اس بارے میں کہ آنکھوں دیکھا کانوں سنا بھی غلط ہو جاتا ہے. تو میں اس بات پہ بھی عقیدہ ایمان نہیں رکھتا. میں جب تک تصدیق نہ کر لوں اس بات کی تو میں اس پہ ایمان نہیں لاتا. میں اس لیے آپ سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں. جی محترم پوچھیں, اب میں نے کہا ہے کہ 2 سوال آپ پوچھ لیں. سر, آپ لوگ یہ بات کہتے ہیں یا یہ بات مانتے ہیں کہ جون سے آپ سے وسلم ہے وہ آخری نبی نہیں ہے. میرا پہلا کویسچن. اس کا جواب ہے کہ یہ غلط آپ کو کسی نے معلومات دی ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں, آخری شریع نبی مانتے ہیں ہم ان کو. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں, ایمان ہے آپ کا کہ وہ آخری نبی ہے, ان کے سوا اور کوئی نبی نہیں ہے. نہیں, یہ دیکھیں یہ جزیات ہے. یہ جو اب جملہ آپ نے بولا ہے نا کہ اس کے بعد نبی نہیں, اس کے بعد تو ایک نبی کے قائل سارے مسلمان ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد آنے کے قائل ہے نا. نبی نہیں ہے محترم, یہ آپ دیکھیں نا, پھر آپ بحث میں پڑ گئے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کا علم اتنا نہیں, اور لگتا بھی ہے کہ آپ کا علم اتنا نہیں. محترم, جو نبی ہوتا ہے نا, وہ جب ایک دفعہ نبی ہو جائے تو وہ قیامت تک نبی رہتا ہے. وفات سے بھی وہ اس کی نبوت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. تو نبی جو ہے وہ ہمیشہ نبی رہے گا.
اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ میں سے کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ ان سے وہ نبوت چھینے. اللہ نے جو انعام ان کو دیا ہے وہ اللہ نے ہی ان کو دیا ہوا ہے, اور اللہ نبوت کا انعام دے کے کسی کو وہ چھینتا نہیں ہے, پھر اس سے واپس نہیں لیتا کہ اب آپ نبی نہیں ہو. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی بات کا جواب ہو گیا کہ یہ مشروط اور غیر مشروط کی بحث ہے, لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی سمجھ سے زیادہ ہے. تو اس لیے میں نے جو آپ کو جواب دینا تھا وہ میں نے دے دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں, آخری شرعی نبی مانتے ہیں. اب جو بھی فضل انعام ہوگا اس امت میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہوگا, اس کے باہر کوئی انعام جو ہے وہ نہیں ہوگا. اس امت کو ہم خیر الامت مانتے ہیں. اب نیکسٹ سوال اگلا کر لیں. جی کدھر گیا؟ اچھا, ان کا بس صرف انٹرنیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے, تو انہوں نے سوال کر لیا جو کرنا تھا. بہت میں خوش ہوں کہ ایک بریلوی آئے ہیں جو احمد رضا خان کے فتووں کو نہیں مانتے, لیکن جیسے آپ نے کہا پھر پتہ نہیں یہ کیسے اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں.